سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کس آدمی پر ہے؟ نمبر 1، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہوں۔ آج کے دور میں غالباً کوئی 40-45 کے لگ بھگ بنتے ہیں، اور اس آدمی پر کوئی قرضہ نہ ہو، قرضہ بھی نہ ہو اور پیسے بھی ہوں، اور ان پیسوں پر پورا سال بھی گزر جائے۔ اب دیکھو، پورا سال بھی گزرے اور پیسے پڑے ہوئے، آدمی کے اوپر قرض بھی نہیں ہے، اور دینے بھی کتنے ہیں؟ 100 میں سے 2.5 روپے۔ اب کیا مشکل ہے اس کو دینا؟ اور اللہ رب العزت زکوٰۃ ان پیسوں میں سے لے رہے ہیں جو اللہ نے خود دیے، اور جو 2.5 روپے لیں گے پھر جب واپس کریں گے تو پھر 2.5 روپے نہیں، پھر 2,500 2.5 لاکھ سے بڑھا کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے زندگی سال میں ایک بار زکوٰۃ ہے، اور اگر ہمارے پاس زمین اور زمین کی پیداوار ہے تو اس میں ہر پیداوار میں عشر ہے۔ گندم کا عشر ہے، مکئی کا عشر ہے، کماد کا عشر ہے، باغ کا عشر ہے، حتیٰ کہ پٹھے چارہ اس کا بھی عشر ہے۔ ہر وہ چیز جو ہماری زمین سے پیدا ہوتی ہے، اگر ہماری زمین سے ایک آلو پیدا ہو اس کا بھی 10واں حصہ دینا ہے، اگر ایک کنو پیدا ہو تو اس کا بھی دینا ہے، ایک گنا پیدا ہو تو اس کا بھی دینا ہے۔ اور جب عشر دیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عشر کو جب دیں گے تو اخراجات نکال کے نہیں دیں گے، بلکہ جتنی گندم فصل پیدا ہوئی اس میں سے 10واں حصہ الگ کریں، پھر بعد میں دینا شروع کریں کہ کٹائی کتنی ہے اور گہائی کتنی ہے اور ریڑے والے کی پچائی کتنی ہے۔ یہ سب بات کا مسئلہ ہے، کٹائی گہائی پچائی یہ بات کیا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ پہلے کٹائی بھی دے لیں، گہائی دے لیں، پچائی دے لیں، اور اس کے بعد جو بچے اس میں سے عشر دینا۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، یا انفقو، اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، جو زمین سے پیداوار ہے، اور اس پہ دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ اب دیکھو، گندم کا موسم ہے اور بارشیں شروع ہو گئی، ہم کتنے پریشان ہیں، اللہ بارش کو روک دے، اللہ بارش کو روک دے، اللہ بارش کو، اللہ بارش نہ روکتا ساری گندم تباہ ہو جاتی تو ہم کیا کر لیتے؟ تو جب اللہ نے کرم کیا ہے، بارش دی ہے، اس سے گندم کی بیماریاں ختم کی ہیں، پھر وقت بارش روک کے پاکیزہ گندم دی ہے، اس 10 بوریوں میں سے 1 بوری اللہ لیتے ہیں، تو کون سا اللہ نے زیادہ ہم سے لیا؟ ہم تو گندم زمین کے اندر ایک دانہ ڈال کے گھر چلے آتے ہیں، اور اللہ اس ایک دانے پر 700 دانے دیتے، اور جب نکل آئے تو پھر 10 دانوں پر 1 دانہ واپس لیتے ہیں، اور پھر بھی ہمارا دل چھوٹا ہے، عشر کیسا دے؟ اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال کریں کہ عشر ادا کریں۔ یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ حج ادا کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اگر کسی شخص پہ حج فرض ہو اور حج نہ کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو ہی حج فرض ہو درخواستیں دے دو، حج کی پوری کوشش کرو، اللہ کو منظور ہوا تو اللہ لے جائے گا، نہیں منظور تو اس کی قسمت ہے، کہ پوری کوشش کرو۔ اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی حج جوانی کا کرے۔ بڑھاپے کا حج یہ بڑا مشکل حج ہے، بڑھاپے کا حج بہت مشقت کا حج ہوتا ہے۔ حج فرض ہو جائے اور جوانی ہو، حج کی درخواست دے دو۔ شوہر پہ الگ ہے، بیوی پہ الگ ہے، یہ نہیں کہ شوہر پہ فرض ہے تو بیوی نے جانا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ حج فرض ہوتا ہے وہ حج نہیں کرتے، بلکہ خود بیوی اور بچوں کو لے کر عمرے کرتے ہیں۔ عمرہ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، اس لیے حج اپنے جگہ پر باقی ہے، حج کرنا چاہیے۔ تو حج سال میں ایک بار، زندگی میں ایک بار فرض، زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے، اور عشر ایک فصل پر اللہ فرض فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عبادات رکھی ہیں، کوئی زندگی میں ایک بار ہے، کوئی سال میں ایک بار ہے، کوئی موسم میں ایک بار ہے، اور بعض عبادات اللہ نے رکھی ہیں کہ جو انسان کے اوپر ہفتے میں ہے۔ مثلا یہ جمعہ ہے، یہ جمعہ ہفتے بعد ہے، عید یہ سال بعد ہے، اور رمضان المبارک کی عبادت یہ سال میں ایک بار ہے۔ اللہ رب العزت رمضان کی عبادات ہمارے ذمہ لگائی ہے، اور یہ سال میں ایک مرتبہ ہے۔ رمضان کی حکمتیں کیا ہیں، روزے کے فائدے کیا ہیں، ہم ان سائنسی تحقیقات میں نہیں جاتے۔ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے فرض فرمایا ہے، اللہ کا حکم ہے،
یہ جو ہم سائنسی تحقیقات کی بنیاد پہ احکام شریعت پیش کرتے ہیں یہ بالکل فضول اور بیکار چیز ہے۔